جیسے چنگیز خان کے بارے میں معروف ہے کہ جی جہاں جاتا تھا وہ قتل کروا کے اور کھوپڑیوں کی مینار بنا دیا کرتا تھا. یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں تھی. اس کو ہمیشہ اس کی مذمت کی جاتی رہے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی بیان کیا جاتا رہے گا قیامت تک کہ آپ طائف میں گئے، ان لوگوں نے، ان کے سرداروں نے آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ کو گھسیٹا، کسی نے دھکے مارے، حتیٰ کہ پتھر مارے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی دعائے ضرر تک نہیں فرمائی. پھر جب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی ہے اور ملک الجبال حاضر ہوا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اگر حکم فرمائیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس دیا جائے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر آج یہ ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی. اسی طریقے سے جب فتح مکہ کا موقع ہوا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، اور عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی پر سوار تھے اور اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا. یوں جھک کر چل رہے اندر داخل ہوئے ہیں سرکار. ورنہ جب کوئی فتح حاصل کرتا تو یوں اکڑ کے سیدھا بیٹھا ہوتا اگر کوئی عام بادشاہ ہوتا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تواضع اور انکساری اختیار فرمائی، جس سے بہت لوگ متاثر ہوئے. اور پھر جب سرکار نے ان کفار کو دیکھا جو ظلم و ستم کرتے رہے تھے، جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، لیکن وہ خوف زدہ ہیں، آج ان کے بدن کانپ رہے ہیں، ان کے پیروں میں لرزہ طاری ہے، چہرے کے رنگ فق ہو گئے ہیں، پیشانیوں پہ پسینہ آیا ہوا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع اور تمنا کرتے ہو؟ عرض کی کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، یہ ہمیں آپ سے امید ہے. سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا. تو ہزاروں لوگ تو اسی وقت سینکڑوں لوگ یہ سرکار کو دیکھ کر ایمان لے آئے، اس طرز عمل کو دیکھ کر، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کیا جاتا رہے گا. اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب کسی سے کوئی اختلاف ہو بھی جائے، اگر ان میں کوئی صاحب آپ کے مخالف پارٹی میں کوئی صاحب منصب ہے تو اس کا تھوڑا بہت آپ کو رعایت کرنی چاہیے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کے روانہ ہوئے. استبراء کا مسئلہ تو ہم نے ذکر کر ہی دیا. اس کے بعد شب زفاف کے بعد اگلے دن سرکار نے کھانا بنایا. اس کا نام ولیمہ ہوتا ہے. ولیمے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جب فرسٹ ٹائم زوجین آپس میں ملتے ہیں، اس کے بعد اگلے روز جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا نام ولیمہ ہوتا ہے. سنت یہی ہے. بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولیمہ اور شادی کا کھانا ایک ساتھ کر دیں، یعنی بھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، ایک ساتھ ہی ولیمہ اور شادی کا کھانا، تاکہ ایک ہی خرچے میں نپٹ جائیں. بھائی تو پھر سنت کیسے پوری ہوگی؟ تو اگر فرض کر لیں بعض ایسے نوجوان ہوتے کہتے ہیں ہمارے گھر والے مان ہی نہیں رہے، تو پھر آپ زیادہ لڑیں جھگڑے نہیں، آپ کہیں تمہاری مرضی کر لو بھائی. پھر اس کے بعد جب شب زفاف ہو اگلے دن آپ بہت بڑا اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی، آپ کھانا منگا کر یا کھانا بنوا کر اپنے 4-5 دوستوں کو بلائیں اور ولیمے کی نیت سے ان کو کھانا کھلا دیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے. اس لیے جھگڑا کرنے کی حاجت نہیں، لیکن صحیح طریقہ یہی ہے جو یہاں ذکر کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے دسترخوان پہ کھانا رکھا. حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بلائیں. انہوں نے کھانا کھایا. پھر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلنے لگے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. صحابہ کرام کا یہی اختلاف تھا، یہ آپس میں اختلاف ہوا کہ یہ بطور کنیز سرکار کے ساتھ ہیں یا آپ کی زوجہ محترمہ امہات المومنین بن چکی ہیں. اگر کنیز ہوتی تو پردہ نہ کرواتے، امہات المومنین کو پردہ کرواتے، اور سرکار نے پردہ کروا کے اشارہ فرمایا.